اچھا اظہر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ میلاد شریف کا مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اسلامی مہینوں کے حساب سے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. اور ربیع الاول کے مہینے کے 12 تاریخ کی صبح کو پیر کا دن تھا، اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کے گھر میں آخری پیغمبر اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی پیدائش ہوئی. آپ مبارک اس دنیا میں ظاہری جسم کے ساتھ تشریف لے آئے. تو چونکہ آپ کی آمد ایک انمول واقعہ ہے، رب کریم نے جو ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو، تعداد میں اختلاف بہرحال ہے، لیکن ان سب میں جو آخری پیغمبر ہے وہ آپ مبارک ہے. اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. بات یہ ہے کہ حضور کی آمد جو ہے یہ عالم کے لیے رحمت ہے. قرآن میں ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، بلکہ ہم نے آپ کو عالم کے رحمت بنا کر بھیجا. دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تم لوگوں کو چاہیے کہ خوشی مناؤ، ہاں، خوش ہو جاؤ، خوشی کا اظہار کرو. جناب عبداللہ ابن عباس، جس کو حضور نے دعا فرمائی قرآن کے علم کا، وہ فرماتے ہیں کہ فضل خدا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات گرامی جناب محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی آنے پر بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اور حضور پاک نے خود، مسلم شریف کا حدیث ہے کہ حضور پاک نے خود جو ہے وہ اس کا معمول تھا کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتا تھا. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن جو ہے مجھ پر کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا نزول ہو چکا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے خود اس دن کو اہمیت اسی لیے دی کہ حضور کے ولادت کا دن ہے. اور ایک روایت اور بھی ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس میلاد شریف کا مہینہ آیا تو اس مہینے میں جو ہے کوئی دھوم دھام کا ضرورت نہیں ہے، کسی تذکرے کا ضرورت نہیں ہے، جس طرح باقی مہینے گزرتے ہیں بس شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، کچھ کام کرنے کا ضرورت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی شریعت کے اندر امر نہیں ہے، شریعت نے حکم نہیں کیا، لیکن اس کے فائدے لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی ترغیب دی ہے کہ علم حاصل کرو. حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا جو ہے اس کا طلب کرنا یہ فرض ہے، طلب کرنا فرض ہے. لیکن حضور پاک کے دور میں ہمارے طرح مدرسے نہیں تھے، ہماری طرح درسی نظامی کتابیں نہیں تھیں. یہ صحیح ستہ جو حدیث کتابیں ہیں، اچھی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اسی طریقے سے مرتب نہیں تھی. لیکن صحابہ کرام کے دور میں اور معاملات علم کا ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، جاتے تھے، پوچھتے تھے. لیکن بعد کے دور میں ضرورت پیش آئی، اسی علماء کہتے ہیں کہ مدارس کا قائم کرنا علماء پر، حکومت پر لازم ہے. دینی مدارس کا اہتمام کرنا حکومت پر لازم ہے، ضروری ہے. حالانکہ حضور کے دور میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا مدارس کا. بخاری شریف اس طرح نہیں تھا، مسلم اسی طرح نہیں تھا. اسی طرح حضور پاک کے دور میں کئی ایسے معاملات تھے جس کو اور طریقے سے کیا جاتا تھا. اس کا میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. جہاد فرض ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن جہاد تلوار سے ہوتی تھی، جہاد جو ہے وہ نیزے سے ہوتی تھی، ہاں، ڈھال وغیرہ ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں کون پاگل ہوگا جو تلوار کے ساتھ جہاد کرے؟ آگے سے گولی چلی گئی تو تلوار تو کچھ نہیں کرے گا. اسی لیے دور کے ساتھ معاملات، اصل مقصد کیا ہے؟ کافر کو مارنا ہے. اصل مقصد کیا ہے جہاد کا؟ یعنی دین کو بلندی عطا کرنا ہے، اللہ کے دین کو اونچا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح میلاد کا مقصد کیا ہے؟ رسول پاک کے ولادت کا ذکر کر کے ان کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی زندگی کی گوشوں کو بیان کرنا. اور اگلی بات کیا ہے کہ حضور کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے آپ سے، ماں باپ سے، بلکہ پوری جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، زیادہ پیارا نہ بن جاؤں. بھئی ہمارے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں کسی گاڑی ہمیں ملتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، گھر پلاٹ مل جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں. بھئی وہ ہستی ہمارے پاس آئی جس کے بدولت ہمیں ایمان ملا، جس کے بدولت ہمیں اسلام ملا، اس کے بدولت ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس کی شفاعت ملی. کہ حضور نے کہا کہ میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا. اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس مبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ صحابہ کرام کا بھی عمل ہے. حضور نے خود کیا کیا؟ روزہ رکھا. اور صحابہ کرام نے حضور کی پیدائش کا، جناب عبداللہ بن رواحہ کے اشعار پڑھو، جناب حسان بن ثابت کے اشعار پڑھو، اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی کو اشعار میں بیان کیا. یہ بہرحال سوال کوئی کر سکتا ہے
کہ ایگزیکٹلی بار ربیع الاول کے دن یہ محفل کرنا یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک دن مقرر نہیں کرنا چاہیے. آپ ہر دن، ہر پیر کو، ہر مہینے جب بھی موقع ملے حضور کی ولادت کا ذکر کرو. اور یہ امت کا معمول ہے. بڑے بڑے جو اسلاف گزرے ہیں اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے. اور ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے چونکہ دور تبدیل ہوا نا، اچھے لوگوں میں برے کے غص آتے ہیں. میلاد کے نام پر لوگ جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں گانے کے محفلیں سجتی ہیں، قوالی کے محفلیں سجتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے پروگرام اسی طرح ہے. عیاذ باللہ. میلاد شریف کیا ہے؟ اس میں قرآن کی تلاوت ہو، اس میں حضور پاک کی اچھے اشعار کے ساتھ نعت، جس میں شرک کلمات نہ ہو، اس میں غلط کلمات نہ ہو، نعت پڑھی جائے، اچھا کلام پڑھا جائے، اور اس میں بیان ہو حضور کی سیرت کا، حضور کی اخلاق کا بیان ہو، حضور کی تعلیمات کا بیان ہو. اس میں کچھ پکایا جائے، مسلمانوں کو کھلایا جائے. حضور نے کہا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ والے کو کھانا کھلاؤ، کسی مسلمان کو کھانا کھلاؤ. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد شریف جو ہے ان 4-5 چیزوں کا آخر میں دعا کی جاتی ہے. یہ 5 کام اچھے کام ہیں. قرآن کا تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حسان بن ثابت، حضور کا درباری نعت خوان ہے، اور حضور نے اس کو منبر پر بٹھایا، اپنا چادر اس کو تحفہ پیش کیا اور اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو تائید حاصل کرو. جناب روح القدس کے ساتھ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو تائید فرما. حضور نے اس کے اپریشیٹ کی تعریف فرمایا. عبداللہ بن رواحہ شعر فرمایا کرتے تھے، جناب کعب اشعار کہا کرتے تھے، حضور کی منقبت نعت بیان کرتے تھے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ بیان ہوتا ہے، وعظ ہوتا ہے. یہ ہے اصل میلاد شریف. اور اس میں سطر ہو، اس میں گانا بجانا نہ ہو، اس میں خواتین کے اختلاط نہ ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو. لوگ کرتے ہیں نا وہ کنڈا ڈالتے ہیں، چوری کے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ طریقے نہ ہو. یہ قطعا غلط طریقے ہیں. جو اصل میلاد ہے نا وہ اس طرح کا میلاد ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ آخر میں دعا ہو. حدیث مبارکہ میں ہے یہ دعا عبادت کی مغز ہے. آپ قرآن پڑھیں، آپ وعظ کریں، نصیحت کریں، آخر میں دعا کر لیں. یہ ہے میلاد. اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور اس پر جو ہے تقریباً 20 کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں. مولا علی قاری، امام سیوطی، ابن حجر مکی، حیثمی، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ حضور پاک کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن شریعت کی دائرے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. انگلینڈ میں ہمارے ساتھی ہیں، وہ میلاد کے دن جلوس نکال لیتے ہیں. مجھے خود ایک ساتھی نے واقعہ بیان کیا کہ ہم جلوس نکالتے ہیں تو دکاندار دکانوں سے باہر آتے ہیں، گورے جو ہے نان مسلم، وہ ہمارا تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. پھر بعد میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا. تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس دن کو 12 ربیع کو ہماری پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ ایسے ہستی تھی، ان کے اخلاق یہ تھے، وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ ہمارے قریب آتے ہیں، وہ سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے فائدے ہیں نا میلاد شریف. اسی لیے میلاد اس حدود کے اندر کرنا یہ مستحب طریقہ ہے. میں پھر یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. لیکن جس طرح مدرسہ اس زمانے میں نہیں تھا، آج کل ہے. اس زمانے میں جہاد تلوار سے ہوتی تھی، آج کل جو ہے جناب والا وہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے، کلاشنکوف کے ساتھ اور یہ راکٹ وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح اس زمانے میں اس طریقے کے ساتھ میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل اس طریقے سے محفل. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم شرعی دائرے کے اندر میلاد کی محفلیں منائیں، ہم غلط کاموں سے اجتناب کریں، اور ہمارے محفل اور روحانیت کے اماجگاہ ہو. یقین کرے جو بندہ اشعار سنتا ہے نا، نیک کلام، حدیث مبارک میں ہے ان من البیان لسحرا ان من الشعر لحکمہ. کچھ بیان سحر کے طرح اثر کر دیتی ہے، بیان سن کر بندے کے دل پر سحر کے طرح اثر ہو جاتا ہے. اور کچھ اشعار موزون کلام وہ حکمت ہوتی ہے، بندے کو حکمت سکھاتا ہے. آپ حضور کی نعت سنتے ہیں، آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو. حضور نے کہا جب تک تم مجھ سے پیار نہ کرو سب سے بڑھ کر تم مومن نہیں بن سکتے ہو. اسی طرح اشعار سے دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. بندے میں ذرا بھی ضمیر ہے نا، جب کسی سے محبت ہو اس کے اخلاق کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کی سیرت کو بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد شریف کے محفلوں کی یہ سارے فوائد ہیں، برکات ہیں. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے.